فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المقین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پاکیزہ تاریخ، یہ پاکیزہ دن ہم تمام مسلمانان عالم کے لیے مبارک فرمائے، اور کما حقہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز برکات سے ہمیں مالا مال بھی فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ بلا کسی تمہید کے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا کرامت ہیں، سر سے لے کر پیر تک آپ کرامت ہیں۔ جہاں پر ہم اہل سنت والجماعت زیادہ تر فضیلت سننے کے شوقین اور کرامات سننے کے شوقین، اور اسی پر ہمارے ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کی ندائیں بھی بلند ہوا کرتی ہے، لیکن پیارے یاد رکھو اولیاء کرام کے واقعات، ان کی سیرت پاک محض سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہہ لینے سن لینے کے لیے نہیں ہوتی، ان کا دستور زندگی، دستور عمل نمونہ ہے، آئیڈیل ہے کہ امت مصطفیٰ کے اندر یہ علماء کرام اور اولیاء کرام ہیں جنہیں دیکھ کر امت درس حاصل کرے، امت راہ راست پر آئے۔ اصل مقصد ان اولیاء کرام کا اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ بتاتا ہے کہ ہم بھی ویسی ہی زندگی اختیار کریں، ہم بھی ویسا ہی تقوی و پرہیزگاری اختیار کریں جیسا ہمارے آقاؤں نے کیا، جن آقاؤں کے ہم نام لیوا ہیں، ہم بھی ویسی زندگی اور ویسا کردار اختیار کریں۔ لیکن اس کے برعکس ہم صرف ایسے واقعات سننا پسند کرتے ہیں یا ایسی کوئی نصیحت آمیز ان بزرگوں کے واقعات سنتے بھی تو ہیں تو محض تھوڑی سی دیر اس کا اثر رہتا ہے، لیکن ہماری زندگی کے اندر اس کو ہم عمل پذیر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری عملی زندگی بھی پاکیزہ اور باکردار فرمائے۔ ایسی بہت سی باتیں جو کرامت بھی ہیں اور امت کے لیے، امت مصطفیٰ کے لیے درس بھی ہیں۔ مثال کے طور پر سرکار غوث اعظم کی ہی شان پاک ہر فرد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کرتا ہے، جیسا اس سے ممکن ہوتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ غوث اعظم کا فرمان بھی ہے کہ فرض و واجب کے بعد سب سے بہترین عمل بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا بہترین عمل ہے، لیکن کس کے بعد؟ فرض اور واجبات کے بعد، فرض اور واجبات کے بعد۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ اس چیز کو ادا کرنے کے لیے ہم فرض اور واجب تک کو ترک کر دیتے ہیں۔
جبکہ فرمان غوث اعظم ہیں۔ الحمدللہ ہم غوث اعظم کے ماننے والے، الحمدللہ ہم غوث اعظم کے ٹکڑوں پر پلنے والے، الحمدللہ ہم غوث اعظم کا صدقہ کھانے والے۔ انہیں غوث اعظم کا فرمان ہے کہ پہلے قادر کو راضی کر تو عبد القادر خود بخود راضی ہو جائے گا۔ قادر کون؟ وحدہ لا شریک کی ذات پاک، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک کو راضی کر، عبد القادر خود بخود راضی ہو جائے گا۔ ہمارا دستور عمل یہ کہ ہم سرکار غوث اعظم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے نیاز کی، اچھا کام ہے، میں نے بھی بتایا بھوکوں کو کھانا کھلانا بہترین کام ہے، کس کے بعد؟ فرض اور واجب کے بعد۔ اب یہی دستور عمل یہ بھی دیکھیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید نے نیاز پیش کی، صبح سے لے کر شام تک اس کی تیاری میں لگا رہا، شام کا وقت ہوا اس کے کھلانے میں لگ گیا، دن بھر اسی تاریکی سے گزر گیا، رات ہوئی، اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تخت پر جلوہ فرما ہے، ایک لمبی قطار سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہیں، لمبی لائن لوگوں کی۔ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک ایک فرد حاضر ہوتا ہے، دست بوسی کرتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، فیوز و برکات سے مالا مال ہوتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس شخص نے اس منظر کو دیکھا، دل میں خیال آیا کہ میں بھی لائن میں لگ جاؤں، میں بھی اس فیض سے مستفیض ہو جاؤں۔ لائن میں لگ گیا، آخر کار اس کا بھی نمبر آیا۔ جیسے ہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہنچا، سرکار غوث اعظم کے دست بوسی کرنے کے لیے جیسے ہی اپنا ہاتھ، اپنا سر، اپنا منہ آگے بڑھایا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف سے اپنا چہرہ مبارکہ گھما لیا۔ اللہ اکبر! دنیا کے اندر اگر سرکار غوث اعظم اگر کسی کی طرف سے چہرہ گھما لے، اللہ اکبر، اپنی تباہی کا انتظار کرے۔ خواب کے اندر دیکھا کہ سرکار غوث اعظم نے اس کی طرف سے چہرہ مبارکہ گھما لیا، عرض کیا حضور، تڑپ گیا کہ حضور میں تو آپ کا غلام، آپ کا نام لیوا، آپ کا چاہنے والا، آپ کا مرید۔ سرکار غوث اعظم نے اور کچھ نہیں فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میرے مرید یہ بتا کہ آج دوپہر ظہر کے وقت کہاں تھا؟ جب ظہر کی نماز ہو رہی تھی تب کہاں تھا؟ عرض کیا کہ حضور آپ کے نام کی نیاز دلانی تھی، انتظام میں لگا تھا۔ عصر؟ کہا کہ حضور پکانے میں لگا تھا۔ مغرب؟ کھلانے میں لگا تھا۔ عشاء؟ کہا حضور ایسے ہی ترک ہو گئی۔ تو سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام، تو قادر کو راضی کر، عبد القادر خود بخود راضی ہو جائے گا۔ قادر کو راضی کر، نماز ترک کر کے، واجب فرض ترک کر کے، واجبات ترک کر کے، اور ہم یہ چاہیں کہ ہم کسی ولی کو راضی کرنے، قطعی طور پر یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم کسی بھی ولی کی بارگاہ میں جائیں، بہتر یہ ہوگا کہ ہم ان بارگاہوں میں جا کر جتنی دیر ہو سکے خرافات کے اندر ملوث نہ ہو کر، جتنی دیر اللہ نے یہ موقع ہمیں سنہرا موقع عطا فرمایا ہے، کسی بھی بارگاہ میں پہنچے، کسی بھی آستانے پر پہنچے، جتنی دیر ممکن ہو سکے قرآن کریم درود پاک کے اندر اپنے وقت کو گزارے کہ اس سے اللہ تعالی راضی ہوگا۔ جب اللہ کی رضا ملے گی تو اللہ کا ولی بھی راضی ہو جائے گا۔ خرافات کے اندر وقت نہ گزاریں۔ اسی لیے ہم اہل سنت کا جماعت کا طریقہ کہ ہم جب آستانے پر جاتے ہیں ہاتھ باندھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں بشکل فاتحہ۔ ہم بشکل فاتحہ قرآن کریم کی درود پاک کی ہی تو تلاوت کیا کرتے ہیں۔ لہذا جتنا زیادہ وقت ہو سکے، جتنی دیر رہیں،
इन बारगाहों में मुअद्दब बन करके कुरान करीम की दरूद पाक की तिलावत किया करें। और हजरात, इसी तरीके से सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या मैं अक्सर बयान करता हूँ और बार बार बयान करता हूँ। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला इसकी बरकत से हमें नमाजी बना दे, हमें शरीयत का पाबंद फरमा दे। सबसे पहले पुरसिस नमाज की होगी। इस कतई इस जहन के अंदर न रहे कि हम 1 घंटे महफिल के अंदर बैठ गए लिहाजा हमें बख्शिश का परवाना मिल जाएगा, हम 2 घंटे किसी के साथ रह गए हमें बख्शिश का परवाना मिल जाएगा। यकीनन किसी वली की बारगाह में रह लेना, मुस्तफीज हो जाना, ये बड़े करम की बात है। लेकिन हम फर्जो वाजिब से को तर्क करके, बहुत से ऐसे भी हजरात हैं कि जो मस्जिद के अंदर रहकर, मस्जिद के पास रहकर और खुदा के घर के अंदर खुदा की बारगाह में सजदा बसजूद ना हो सके, कितनी मायूसी और बरकती की बात है ये। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का घर हमारे करीब में है, हमारी दुकानों के, हमारे मकानों के पास में अल्लाह का घर है। हम बाहर बैठ करके और अपनी चेमी गोइयों के अंदर मशगूल रहते हैं। हमारे नौजवान, हमारे बूढ़े, हमारे बच्चे सबके सब बाहर खड़े होकर के तमाशाई बने रहते हैं। सब एक दूसरे को देखा करते हैं, किसी के सर पर जूं तक नहीं रेंगती कि अल्लाहू अकबर की निदाएं बुलंद हो रही है, हमें मस्जिद जा करके नमाज पढ़नी है। कितनी बेबरकती की बात है हजरात। जिस रिस्क को हासिल करने के लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो, उस रिस्क के लिए रब ताला का वादा है कि रिस्क देने वाली जात तन्हा और तन्हा सिर्फ वादहु ला शरीक की जाते पाक है। रब को नाराज करके रिस्क हासिल नहीं किया जा सकता। तुमने अगर चेक कमाई भी कर ली, लेकिन अगर रब ताला राजी नहीं है तो उस रिस्क के अंदर, उस कमाई के अंदर कतई तौर पर बरकतें नहीं होंगी। और अगर अल्लाह ताला राजी है तो अगरचे हमने तुमने कम कमाया, अगर रब की रजा हासिल हो गई तो अल्लाह ताला उस कम के अंदर भी बरकतें अता फरमा देगा। सरकार गौसे आजम की बारगाह में किसी ने अर्ज किया था कि हुजूर घर में बरकत नहीं होती। जो मैं कह रहा था कि बार बार सुनाता हूं, वापस सुने। किसी ने अर्ज किया था कि हुजूर घर के अंदर बरकत नहीं होती, कोई दुआ, कोई वजीफा, कोई डोरा, तावीज। सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि तेरा मकान कहाँ है? अर्ज किया कि हुजूर फला चौराहे पर, फला रास्ते पर मेरा मकान है। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि जा अपने मकान के दरवाजे पर पर्दा लगा दे। कहा कि हुजूर कोई दुआ, कोई वजीफा? कहा कि नहीं, जा अपने मकान के दरवाजे पर पर्दा लगा दे। 1 हफ्ते के बाद आकर अपना हाल बयान करना, न कोई दुआ, न कोई वजीफा, न कोई डोरा, न कोई तावीज, कुछ भी नहीं, सिर्फ मकान के दरवाजे पर पर्दा लगाने का हुक्म दिया। 1 हफ्ते के बाद आकर हाल सुनाने के लिए कहा। गुलाम लौट गया, अपने मकान के बंद दरवाजे पर पर्दा लगा दिया। 2-3 दिन के अंदर ही बेपनाह खैरो बरकतें, 1 हफ्ता नहीं, 2-3 दिन के अंदर ही बेपनाह खैरो बरकतें। मुरीद वो गुलाम बारगाह गौसियत में हाजिर हुआ। अर्ज किया कि हुजूर 1 हफ्ता तो दूर है, 2-3 दिन के अंदर ही बेपनाह खैरो बरकतें। हुजूर पर्दे का बरकत से क्या ताल्लुक? न कोई दुआ की, न कोई डोरा, न कोई तावीज, न कोई वजीफा। पर्दे का बरकत से क्या ताल्लुक? सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि मेरे गुलाम तेरा मकान एक आम रास्ते पर सैकड़ों लोगों का गुजर हुआ करता है, उनमें से बहुत से बेनमाजी हुआ करते हैं। जब किसी बेनमाजी की नजर तेरे मकान के दरवाजे पर पड़ती थी तो उस बेनमाजी की नुहूसत की वजह से अल्लाह ताला तेरे मकान की खैरो बरकतों को उठा लिया करता था। लेकिन जब से तेने अपने मकान के दरवाजे पर पर्दा लगा दिया है, किसी बेनमाजी की नजर तेरे मकान के दरवाजे पर नहीं पड़ी, तो अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल तेरे घर में होने लगा। हजरात सोचें कि अगर किसी बेनमाजी की नजर किसी के मकान के दरवाजे पर पड़ जाए, अल्लाह ताला उस मकान से खैर और बरकतों को उठा लेता है। यहाँ तो हमारा हाल ये है कि हमारे घर के अंदर बूढ़े से लेकर बच्चे तक सबके सब बेनमाजी हैं, फिर कहां से बरकतें होंगी? रब को राजी करना है तो नमाज की पाबंदी करें, शरीयत की पाबंदी करें।
دیندار بنے۔ دیندار کا مطلب صرف، اور دیندار کسے کہتے ہیں؟ دیندار کا مطلب صرف اتنا سا نہیں ہے کہ ہاں یہ تو ہونا ضروری ہے کہ ہمارا عمل بھی شریعت کے مطابق ہو، کہ ہم نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، داڑھی بھی رکھیں، ہم شریعت کے مطابق بھی چلے۔ اس کے ساتھ میں دینداری اسے کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ اور فریب سے بھی بچیں، ہم ناحق کھانے سے بھی بچیں، ہم حرام کے لقمے کھانے سے، حرام کی کمائی کھانے سے بھی بچیں، ہم حلال کا رزق اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اکٹھا کریں۔ حلال کا رزق حاصل کیا ہے تو برکتیں ہوں گی، حرام کے لقمے، حرام کی روزی، حرام کے رزق، حرام کی کمائی اکٹھی کی ہے تو قطعی اس کے اندر برکت ہو ہی نہیں سکتی۔ حرام کا 1 روپیہ بھی اگر کسی نے مسجد کے اندر، اگر پاک جگہ پر، عبادت کی جگہ مسجد کے اندر لگایا اور دعا نیت یہ رکھتا ہے کہ اس حرام کا روپیہ میں نے مسجد کے اندر لگایا ہے مجھے ثواب ملے گا، تو قطعی طور پر، ثواب تو دور کی بات ہے، قطعی طور پر اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ ایسا روپیہ پیسہ کام ہی کا کیا کہ جو مسجد کے اندر نہ لگ سکے، جو مسجد کے اندر نہ لگ سکے تو اپنی اولاد کی تربیت میں لگے گا تو کیسا پھل مرتب ہوگا، کیسا رزلٹ حاصل ہوگا۔ خود سوچے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے۔ حلال کا رزق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، حلال کی روزی، حلال کے لقمے اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز سے باب تھا۔ اللہ تعالی ہمیں حلال کا کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازی بنائے، شریعت کا پابند فرمائے۔ غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، مولا ہمیں سچا اور پکا غوث اعظم کا ماننے والا فرما دے۔ مولا ہمیں سچا اور پکا نام لیوائے غوث اعظم بنا دے، کہ مولا جس طریقے سے کردار غوث اعظم ہے اس کردار پاکیزہ کے صدقے میں مولا ہمارے کردار کے اندر بھی پاکیزگی عطا فرما، ہمارے ظاہر کے اندر بھی پاکیزگی عطا فرما، ہمارے باطن کے اندر بھی پاکیزگی عطا فرما، ہمارے نگاہ میں بھی پاکیزگی عطا فرما، ہمارے دل کے اندر بھی پاکیزگی عطا فرما۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہیں، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ وما علینا الا البلاغ